والعربي والعجم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. دعا فرمائے کہ مالک کائنات مرحوم و مغفور کی بے حساب بخشش فرمائے اور مالک کائنات انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوستو، رب کائنات نے قرآن مجید میں موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم امواتن، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا. اور جگہ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ہر انسان پر، ہر قوم پر، ہر گروہ پر ایک ایسا وقت گزرا ہے، ایک ایسا ٹائم گزرا ہے کہ جب وہ انسان اس وقت میں، اس دور میں، اس ٹائم میں وہ انسان موجود تو تھا لیکن مذکور نہ تھا، شے مذکور نہ تھا، اسے کوئی جانتا نہ تھا. مذکور اور موجود میں فرق ہے. مذکور ہونا اور بات ہے، موجود ہونا اور بات ہے. آج نظر ڈالیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جی رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا وہ تو ان کا چل رہا ہے، موجود تو ہے لیکن وہ مذکور نہیں، ان کا کوئی ذکر خیر نہیں کرتے، انہیں کوئی جانتا نہیں. موجود ہونے کے باوجود کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی انہیں جانتا نہیں، ذکر خیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کے ذاکر نہیں بنے. اگر وہ اللہ کے ذاکر بنتے، اللہ کا ذکر خیر کرتے، اللہ کے ساتھ رشتے ناتے مضبوط ہو جاتے تو پھر موجود ہو یا نہ ہو رب انہیں مضبوط کر دیتا، کیونکہ وہ اللہ کے ذاکر ہوتے، اللہ کا ذکر خیر کرتے. لیکن آج کیا ہے؟ دنیا میں جی رہے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے، موجود ہے لیکن کوئی جانتا نہیں، کوئی ذکر خیر نہیں کرتا، کوئی اوصاف حمیدہ بیان نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں بڑا کمال کا بندہ ہے، فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا لجپال ہے، کوئی یہ نہیں کہتا، کیونکہ ان کے رشتے ناطے اللہ سے مضبوط نہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو موجود نہیں ہے، بظاہر نظر بھی نہیں آتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، عالم ارواح میں قبر میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ موجود نہ ہونے کے باوجود بھی مذکور ہیں. انہیں ہر کوئی جانتا ہے. کوئی داتا علی حجویری ہے، انہیں ہر کوئی جانتا ہے. خواجہ غلام فرید ہے، ہر کوئی جانتا ہے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب بظاہر موجود نہیں وہ، لیکن مذکور تو ہے نا، ان کا ذکر خیر تو چلتا ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کے ذاکر بنے تھے، اللہ کا ذکر خیر کرتے تھے، دنوں رات سارا ٹائم سارا وقت اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارتے تھے، تو تبھی جا کے وہ مضبوط ہے. مالک نے فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، فرمایا ہم تمہیں پھر موت دیں گے. جب موت آ گئی دنیا میں، بظاہراً دنیا میں آئے، موت آ گئی، سبھی نے کفن دیا، دفن کیا. اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے، فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، اپنے ہوں یا غیر، سارے قبرستان میں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، دفنا کے واپس آ جاتے ہیں. رب فرماتا ہے تم کہتے ہو ثم یمیتکم، یہ مردہ ہے. رب فرماتا ہے تم چھوڑ کے واپس آتے ہو، ہم کہتے ہیں ثم یحییکم، ہم اسے پھر زندہ کر دیتے ہیں. پھر قبر میں بھی زندگی دی جاتی ہے، وہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے، ہر کے لیے نہیں. وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے ذاکر ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاری، رب کے ساتھ رشتے ناطے مضبوط،
تو رب نے فرمایا جب میرے ساتھ رشتے ناطے مضبوط ہوتے ہیں نا، میرے اور میرے محبوب کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں نا، پھر تم کہتے ہو ثم یمیتکم کہ یہ مردہ ہے ہم نے اسے دفن کر دیا ہے، تم دفن کر کے واپس آ تو ہم کہتے ہیں ثم یحییکم، ہم پھر اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر بروز قیامت پھر انہیں اٹھایا جائے گا، پھر لوٹایا جائے گا حشر کے میدان کی طرف۔ یعنی کہ بظاہراً جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اگر ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، ذکر خیر کرتے ہوں، اللہ کے ذاکر ہوں، رشتے ناطے مضبوط ہوں، تو پھر وہ قبر ہو حشر ہو جو بھی میدان ہو رب انہیں زندگیاں دے دیتا ہے، رب انہیں زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بظاہراً یہ کہ جو رب نے سب کے سامنے زندگی دی ہے، اگر وہی زندگی رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار دی جائے، رب کے حکم پر عمل کیا جائے، تب وہ چاہے قبر ہو یا حشر، رب ادھر بھی زندگی سے نہ کرے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جاگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سونا پڑے گا اس خاک کے سایہ تلے۔ آج انسان کے بعد وقت ہے، ٹائم ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن فکر آخرت نہیں، فکر قبر نہیں، حشر کے میدان کی پرواہ نہیں۔ مجھے بتائیں کہ آج ہم دنیا میں رہنے کے باوجود معمولی سی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، مجھے بتاؤ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لیں گے؟ نہیں ہوگی۔ سوچو، آخرت فکر کرو کہ قبر میں کیا ہوگا، جب ممکن نقیر سوال کریں گے سوالوں کے جواب دیں گے، کہ جس کے بارے میں وہ کہیں کہ من رب کو تیرے رب کون ہے، جب رب کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی نہیں ہوگا، تعلق مضبوط نہیں ہوگا، ہم جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ جس دین کے ساتھ آج ہمارا تعلق نہیں، قرآن ہم نہ پڑھے، نماز کی طرف ہم نہ جائیں، جب پوچھا جائے گا من دین کا، تیرا دین کیا ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟ کہ جس محبوب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں ہے، رشتے ناطے بھی مضبوط نہیں، ہم محبوب کے گن بھی نہیں گاتے، محبوب کے کہنے کے مطابق زندگی بھی نہیں بتاتے، جب پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تو کہتا تھا اور اب کیا کہتا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے کہ اب کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا دنیا میں۔ مجھے بتاؤ جس محبوب کے ساتھ تمہارا رشتہ بھی نہ ہو، ہمارے رشتے ناطے مضبوط بھی نہ ہو، رب کے ساتھ تعلق بھی نہ ہو، رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بھی نہ گزاری جائے، نماز کے پیچھے ہم نہ جائیں، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، عشر نہ دیں، قبر میں کیا حال ہوگا؟ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جیسے آج دنیا سے حضرت صاحب چلے گئے ہیں تو کل کو ہم نے بھی جانا ہے کہ ہر کسی نے، یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی کو بتا دیا گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء، صالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی ہے۔ اگر ہم انہی کی سیرت کو بھی دیکھ کے ان کی سیرت پہ عمل کر لیں تو پھر بھی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ٹائم میں ہر چیز موجود ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز موجود ہے، ٹائم بھی ہے، ہر چیز ہے، کہ ہم ٹائم رب کے نام پہ نہیں دے سکتے۔ مجھے بتاؤ 24 گھنٹے رب نے ہمیں دیے ہیں، اگر 5 نمازوں کا ٹائم نکالا جائے تو بڑا سے بڑا 1.5 گھنٹہ نکلے گا، وہی رب کے نام پہ دے دیں۔ اپنی اولاد کے لیے ہم 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو، اولاد کی خاطر، لیکن جب چلے جاتے اولاد خبر تک بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی۔ اگر اولاد کی تربیت کرتے، ان کی اصلاح کرتے، انہیں دین سکھاتے تو آتے نا۔ سب سے پہلے حق کس کا جنازہ پڑھانے کا؟ بیٹے کا حق ہے۔ کیوں؟ نہلانے کا حق کس کا ہے؟ بیٹے کا حق ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی باپ میں کوئی عیب پایا جائے تو بیٹا دیکھے گا، کسی کو بتائے گا تو نہیں نا۔ جب کوئی اور نہلاتا ہے، اگر کسی کو بتا دے، دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، بظاہراً لباس اچھا، ہر چیز اچھی ہے، اگر کوئی عیب ہو تو بیٹے کو اس لیے حکم ہے کہ نہلانے کا، تو عیب کسی کو نہیں بتائے گا۔ بیٹی کو اس لیے دین سکھاؤ تاکہ وہ اپنی ماں کا لباس پہنا دے، کفن دے سکے، نہلا سکے، اس وجہ سے اپنی بیٹی کو بھی تعلیم دے، بیٹوں کو بھی تعلیم دے۔ کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ بس رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔